السلام علیکم ناظرین میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے میر تقی میر کی غزل دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کا ترجمہ۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ تشریح: میر پورے عہد کو دھواں سے استعارہ کر رہے ہیں۔ یہ دھواں کسی بستی سے نہیں اٹھ رہا بلکہ یہ دھواں میر کے دل اور جان سے نکل رہا ہے۔ میر نے یہ دھواں اٹھتا سا پریشانی کو استعارہ کیا ہے، دل کے لٹنے کو ایک صورت قرار دیا ہے۔ غور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ دل جلنا، دکھ پہنچنا، غور قبر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے آسمان، یہ قبر کس دکھ بھرے انسان کی ہے۔ دل کا جلنا بھی چین نہیں لینے دیتا، عشق جو ہے وہ حشر میں بھی سکون نہیں لینے دیتا۔ یہ کس دل جلے کی قبر ہے، ہر روز صبح یہاں سے دھواں سا اٹھتا ہے، آگ کے شعلے کی طرح سا۔ خانہ دل سے زینہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے۔ زینہار ہرگز خانہ دل کا گھر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یوں میرے دل کے گھر سے نہ جاؤ، بھلا کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ایسے تھوڑی چلا جاتا ہے۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو وہ جڑا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ شخص ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں لوگ آباد نہیں ہوتے۔ اگر دل کی آبادی ختم ہونے لگے تو دل خالی ہو جاتا ہے۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو ہوں میں، سنسان کھائی ہوں میں جو مہمان چلا گیا۔ داغ دہلوی۔ نالہ سر کھنچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے۔ نالہ فریاد، چیخ، سر کھینچنا، بلند ہونا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا شور، میری فریاد صرف میری ہی نہیں، میرا نالہ پوری کائنات کا ہے، یعنی میری فریاد، درد بھری آہ میری ہی نہیں پوری کائنات کی ہے۔ جب میں فریاد کرتا ہوں تو میں اکیلا ہی نہیں روتا، پوری کائنات بھی روتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آسمان سے جو شور اٹھتا ہے تو فرشتے بھی روتے ہیں، ان کی بھی آہ نکلتی ہے۔ جب میں فریاد کرتے کرتے چیخ اٹھتا ہوں۔ میر کے شعر سناؤ صاحب، دل کے کچھ لفظوں کو سہلانا ہے۔ ذیشان حیدر۔ لڑتی ہے اس کی چشم شوخ جہاں، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے۔ آشوب آنکھ دکھنا، سرخی چشم، چشم آنکھ، شوخ تیز۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی یعنی محبوب کی جو آنکھوں کی شوخی ہے مجھ سے اس طرح لڑتی ہے کہ میر نے رونے کی وجہ، میر کے آنکھوں کے دکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ سدھ لے گھر کی بھی شعلہ آواز، دور کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے شعلے کی آواز، گھر کی فکر کر، تھوڑی دور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر تو نے اپنے پاگل پن کی وجہ سے ایسا کرتا رہا تو تو اپنے گھر سے بے گھر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا بے حد چاہا اور خود کو تیرے علاوہ کبھی سوچا تک نہیں۔ زمانے میں ہر کسی کو پتہ لگ چکا ہے، ہر کسی نے میری آنکھوں میں تجھے دیکھ لیا ہے۔ اب تو میں کسی اور کے پاس جاؤں بھی تو کوئی مجھے اپنا نہیں سکتا، کسی اور کے پاس جانا چاہوں بھی تو اب نہیں جا سکتا۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت افسوس کیا اور اس گلی سے ایسے اٹھے کہ جیسے کوئی جہاں سے چلا جاتا ہے۔
اس گلی سے ہم اس طرح نکلے کہ جیسے گلی سے جنازہ نکلتا ہے۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تشریح: اس غزل کے مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کی بیماری ایک بھاری پتھر کی طرح ہے اور خود کو کمزور ظاہر کر رہا ہے کہ عشق نہ کر، یہ تیرے بس کی بات نہیں، یہ عشق کا پتھر تجھ سے نہیں اٹھنا۔ عشق کی ناکامیاں، رکاوٹیں برداشت کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔